کہ مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ، مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ، آیاغ شمس کی طرح، آیاغ شمس کی طرح کرامت معاویہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ابو بکر عمر بھی جنتی جنتی، عثمان اور علی بھی جنتی جنتی، حضرت امیر معاویہ بھی جنتی جنتی۔ ابو علی قطان کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں عراق کے شہر کرخ کی جامع مسجد شرقیہ میں ہوں۔ وہاں میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو آدمی اور بھی تھے، کہتے کہ جنہیں میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، سلام عرض کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر دن اور رات میں اتنی مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہوں اور آپ نے مجھے اپنے جواب سلام سے محروم فرما دیا۔ اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے، نبی کا معنی ہی غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ پر درود بھی بھیجتے ہو اور میرے صحابہ کو برا بھلا بھی کہتے ہو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے مبارک ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے جواب میں ارشاد فرمایا، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہل بیت کا، ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اللہ کریم نے سب صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ جی جناب، اللہ پاک نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، اور ہر صحابی نبی جنتی ہیں۔ صحابہ کے بارے میں جب گفتگو کریں تو بڑے اچھے لب و لہجہ کے اندر گفتگو کرنی چاہیے، عقیدت کے ساتھ، عشق و محبت کے ساتھ۔ جب صحابی کا نام آئے، تمام صحابی جنتی ہیں، تو جس بھی صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے، چاہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ تمام صحابہ جو ہے وہ جنتی ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرمایا ان سے۔ جی ہاں، اللہ پاک کا قرآن کے اندر یہ ارشاد ہے، اللہ پاک پارہ 27 سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ ترجمہ، تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے خرچ اور جہاد کیا، جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا۔ اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ صحابہ کرام کی دو اقسام ہیں۔ اس آیت مقدسہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی دو اقسام بیان کی گئی ہے، اور ان سب کے لیے حسنہ سے مراد مفسرین فرماتے ہیں جنت کا وعدہ کیا گیا۔ حسنہ سے مراد جنت ہے۔ اب جسے قرآن پڑھنا نہ آئے، تفسیر پڑھنی نہ آئے، عربی گرامر آئے نہ، قرآن کی تفسیر جو عربی کے اندر ہے وہ پڑھی نہ ہو، قرآن کریم کی گرامر آتی نہ ہو، عربی گرامر اس کو آتی نہ ہو، وہ اٹھ کے صحابہ کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک بات کر دے،
پہلے اپنے قرآن کو تو درست کرو، حدیث مبارکہ کے اردو تراجم پیش کرتے ہو، عربی کے ترجمے سے لے کے آؤ، ذرا بتاؤ، تو اس کے بعد آپ سوچ سمجھ کے گفتگو کیا کریں صحابہ کے بارے میں۔ آپ کو کیا معلوم ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور آپ کو قرآن سمجھ میں نہ آئے اور صحابہ کے بارے میں باتیں کریں۔ صحابہ تو وہ ہیں، ہمیں ان کا احسان ماننا چاہیے کہ جن صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ حسنہ سے مراد جنت ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا، کے تحت شیخ احمد صاوی مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، معنی یہ ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور رائے خدا میں خرچ کیا، اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان لا کر رائے خدا میں خرچ کیا، اللہ پاک نے ان تمام سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرما لی ہے۔ تفسیر صاوی کے اندر لکھا ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے صحابی کی پہلے تعریف جانتے ہیں۔ حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنا بہ ثم مات علی الاسلام، یعنی جن خوش نصیبوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کریم کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی پر ان کا انتقال شریف ہوا ہو، ان خوش نصیبوں کو صحابی کہتے ہیں۔ جی جناب، صحابہ کرام کی تعداد کے بارے میں اکابر محدثین کے مطابق صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعداد 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ کے درمیان تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کے نام معلوم نہیں، جن کے معلوم ہیں ان کی تعداد تقریباً 7,000 ہے۔ حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بعد الانبیاء یعنی انبیاء کے بعد و مرسلین، تمام مخلوقات الہی انس و جن و ملک یعنی انسان جن اور فرشتوں سے افضل صدیق اکبر ہے، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی، پھر بقیہ عشرہ مبشرہ حضرات حسنین و اصحاب بدر و اصحاب بیت الرضوان رضی اللہ عنہم کے لیے افضلیت ہے، اور یہ سب قطعی یعنی یقینی جنتی ہیں۔ بارِ شریعت کے اندر فرمایا یہ سب قطعی یقینی جنتی ہیں۔ عبارت میں فرشتوں سے مراد عام فرشتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان تمام فرشتوں سے افضل نہیں، بلکہ فرشتوں میں سب سے اعلیٰ درجے والے فرشتے جنہیں ملائکہ مقربین کہا جاتا ہے، جن میں عرش اٹھانے والے اور رسول فرشتے جیسے جبریل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل علیہم السلام داخل ہیں۔ یہ فرشتے تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں۔ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ کی عنایت یا رسول اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، کیونکہ اللہ پاک نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، حسنہ سے مراد جنت ہے۔ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھا کریں، علماء اہل سنت کی بارگاہ میں آئے، علماء اہل سنت سے پڑھیں قرآن کریم۔